بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے غالباً اپنی کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت میرا قلب جاری ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حاضرین سے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اب اس کو خبط ہو گیا ہے، اس شخص کو خفقان اور اختلاج کی بیماری ہو گئی، اس کو یہ بیچارہ قلب کا جاری ہونا سمجھ رہا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے قلب کے جاری ہونے کی حقیقت بیان فرمائی کہ اس کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، اور بس بس اتنی حقیقت ہے۔ اب اس کو لوگوں نے مختلف شکلیں بنا رکھی ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہے، کبھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ چیز دنیا از خدا غافل مدن، نیک معاش و فرزند و زن۔ مولانا روم فرماتے ہیں دنیا کیا ہے؟ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے۔ یہ بال بچے مال دولت یہ دنیا نہیں ہے، دنیا اللہ سے غافل ہونے کو کہتے ہیں۔ اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کو یاد رکھنے کا نام قلب کا جاری ہونا ہے۔ فرمایا محض ذکر و شغل سے اصلی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ذاکر و شاغل ہوتے ہیں، اور اب لوگ جگہ جگہ جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ذکر کرائیے، ذکر کی مجلس بھی رکھی گئی ہے، تو وہ تو ایک رسم محض ہے۔ فرمایا محض ذکر و شغل سے اصلی محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کی علت تامہ اعمال صالحہ ہیں، یعنی محبت تو اعمال صالحہ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ اتباع اعمال صالحہ ہی ہیں۔ اعمال صالحہ سے حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر مددگار ہے، اسی محبت کا لازمہ اور نتیجہ ذکر ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کوئی چیز اسے محبوب ہو جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے، تو اس کا تذکرہ بار بار کرتا ہے، بار بار ذکر کرتا ہے اس کا۔ کوئی چیز جب اسے اچھی لگتی ہے، پسند آ جاتی ہے، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ پسند آ جاوے تو پھر وہ اس کا محبوب ہے، وہ ذکر بار بار کرے گا۔ تو ذکر تو نتیجہ ہے محبت کا، لیکن محبت ذکر سے نہیں پیدا ہوتی، محبت اطاعت سے پیدا ہوتی ہے۔ ذکر بھی مددگار ہے، الگ چیز ہے، لیکن اصل تو اطاعت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر وہ اعمال میں شرط یہ ہے کہ اخلاص سے کیے جاوے۔ ہر عمل بھی مؤثر نہیں ہے اللہ کی محبت کے پیدا ہونے میں۔ مخلصانہ عمل بس وہ اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہو، اسی کی رضا مقصود ہو تو وہ مقبول ہوتا ہے۔ جب وہ مقبول ہوتا ہے تو پھر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ باقی نرے ذکر و شغل سے صرف ایک خیالی عارضی شورش پیدا ہوتی ہے، یعنی جو لوگ باقاعدہ گھنٹوں ذکر کرتے ہیں، محض ذکر کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی طرف زیادہ دھیان نہیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، لیکن ذکر بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، بڑے سے کرتے ہیں، تو اس سے ایک شورش پیدا ہوتی ہے، یعنی دل میں ایک جوش و گرمی پیدا ہوتی ہے جو تھوڑے دنوں بعد رفع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایسی ہی کیفیت کے زوال کا احساس کر کے ایک مولوی صاحب نے مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو ہیں شاہ فضل الرحمان صاحب سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے ایک بہت صاحب تاثیر بزرگ گزرے، حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آباد ضلع اناؤ میں یو پی میں ہیں، وہاں رہتے تھے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے طالب علمی کے زمانے میں جا کے ملاقات کی تھی،
بلکہ ان کے سامنے حدیث پڑھ کر ان سے اجازت بھی لی تھی. حضرت تھانوی کی یہ بہت عالی سند ہے. ایک صاحب نے ایسی شکایت کی کہ وہ ذکر و شغل میں کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا ہے. مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے ذکر میں پہلی سی لذت محسوس نہ ہونے کی شکایت کی تو مولانا نے فرمایا کہ مولوی صاحب تم نے سنا نہیں کہ پرانی بیوی اماں ہو جاتی ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ذاکر و شاغل ہیں مگر باوجود اس کے ان کی حالت تباہ ہے کیونکہ اس سے اصلاح کامل رسوخ پیدا نہ ہوا تھا محض ذکر و شغل سے. ایک صاحب اعتقادی اعتبار سے بھی صحیح نہیں کہ بہت سی بدعات میں غلو تھا اور اس سلسلے میں عقیدے میں بھی غلو تھا اور مگر بہرحال صاحب سلسلہ تھے. تو ان کو ہم نے دیکھا ایک مرتبہ کہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تنہا بیٹھے ہوئے اور بہت ہی اشتغال کے ساتھ ذکر کر رہے تھے, ذکر بالجہر کر رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر. تو پورا ماحول مسجد میں ایک خاص اثر پیدا کر رہا تھا. لیکن تھے وہ بدعتی قسم کے آدمی اور حتیٰ کہ درگاہ پسندی درگاہ پرستی تک بھی ان کے اندر نہیں تھی. تو جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں رسوخ نہیں ہوتا. اصلاح کامل اصل چیز ہے. اصلاح کامل یہ ہے کہ بھئی آدمی کے عقائد بھی سنت کے مطابق ہوں اور پھر اعمال بھی سنت کے مطابق ہوں. جب عقیدہ و عمل درست ہوگا تو ایسا آدمی ذکر کرے گا تو اس کا خاص اثر اس میں پیدا ہوتا ہے, رسوخ پیدا ہوتا ہے. اب عقیدہ و عمل تو غلط ہے. جس چیز سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں, ان اعمال میں لگے ہوئے ہیں, سنتوں کو چھوڑ کر بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں, یا عقیدے خراب نہیں ہیں مگر بدعملیوں میں مبتلا ہیں. تو پھر ذکر و شغل سے ایک وقتی رسوخ تو پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ پابندی اس میں نہیں ہوتی, بس شورش پیدا ہوتی ہے. اور نرے ذکر و شغل سے اصلاح ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہر رذیلے کا علاج جداگانہ ہے. اگر ایک رذیلہ بھی باقی رہے گا تو راستہ اس وقت تک بند رہے گا. بلکہ ذکر سے بعض مرتبہ فاسد الاستعداد آدمی کا مرض بڑھ جاتا ہے کیونکہ پہلے تو وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا تھا, پھر علم پڑھ کر اپنے کو عالم سمجھنے لگا, مگر خیر اب تک اپنے کو طریقت سے ناواقف سمجھتا تھا, مگر جب ذکر و شغل کیا تو اپنے آپ کو بزرگ بھی سمجھنے لگا. تو اس طرح ذکر سے بعض مرتبہ عجب پیدا ہو جاتا ہے جس کا علاج ذکر و شغل کے علاوہ دوسرے مجاہدے سے کیا جاتا ہے. اب یہ سب باتیں تو طریقت کی فہم سلیم ہے, جس کو اللہ عطا کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے, ورنہ لوگ اسی قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر حقیقت محبت الہیہ سے محروم رہتے ہیں. جو حقیقت ہے وہ حاصل نہیں ہوتی, بس خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے اور محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے طریق میں بھی علم صحیح ہونا چاہیے. جب طریق میں علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا. ہر جگہ عمل کی صحت کا مدار علم کی صحت پر ہے. علم صحیح نہیں تو چاہے کتنا ہی محنت کرے, کام کرے, عمل بھی غلط ہوگا. علم غلط تو عمل غلط, علم صحیح تو عمل صحیح ہوگا. تو علم صحیح بہت بڑی دولت ہے, بڑی نعمت ہے. اور علم صحیح آدمی کو حاصل ہوتا ہے علماء ربانیین کی صحبت سے, چاہے پڑھ کر ان سے یا ان سے پوچھ کر یا ان کے قریب رہ کر سن کر سمجھ کر جو باتیں وہ کہیں گے علماء ربانیین, وہ علم صحیح ہے. علم صحیح جو سلف سے خلف تک چلا آیا ہے سینہ بسینہ, اس کو وہ بیان کریں گے, اس کو ظاہر کریں گے. یہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے علم صحیح پر عمل صحیح کا مدار ہے اور عمل صحیح پر قبولیت کا مدار ہے. مقبول نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عمل درست نہ ہو, اور عمل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا علم درست نہ ہو. علم صحیح اصل چیز ہے. علم صحیح سے پھر عمل صحیح ہوتا. تھوڑا کرے گا, جتنا بھی کرے گا صحیح تو کرے گا.
اور جاہل بہت کرے گا، مگر صحیح بھی کر سکتا ہے، غلط بھی کر سکتا ہے، اس کی معلومات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسی معلومات ہیں اس کی، اس پہ کرے گا۔ چنانچہ بعض اصحاب اہل بدعت کو دیکھا گیا کہ وہ قصداً برائیوں میں مبتلا نہیں ہیں، ان کی طبیعت مزاج بھی شریفانہ ہے اور اعمال بھی خوب کرتے ہیں، جی لگا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے اعمال وہ کرتے ہیں جو قرب الہی کا سبب نہیں ہوتا، مگر ان کی نیت صحیح ہوتی۔ تو صحیح نیت سے غلط کام کرنا یہ عمل کے قبول ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اور غلط نیت سے صحیح کام کرے گا تو وہ بھی مردود ہو جائے گا۔ نیت بھی صحیح ہو، علم بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو، تب جا کے آدمی کا کام بنتا ہے یہ۔ اور نیت تو اپنے ہاتھ میں ہے، عمل بھی اپنے قبضے میں ہے، باقی جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ علم ہے۔ جب آدمی کے پاس علم صحیح ہوگا تو پھر خود نیت کرے گا، رضا الہی کی نیت کر لے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، عمل سنت کے مطابق کر لو، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عمل کرنا ایک مجاہدہ ہے، وہ اپنے قبضے میں ہے، اللہ نے دیا ہے ہمارے قبضے میں، اور نیت صحیح رکھنا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ لیکن نیت کتنی بھی صحیح ہو، محنت کتنی بھی کرے، غلط علم کی بنیاد پہ کرے تو کیا فائدہ ہے؟ سب رائے گا ہوگا، سب ضائع ہوگا۔ اس وجہ سے علم صحیح کی بنیادی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ علم صحیح، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا ہے تو وہ علم صحیح باقاعدہ حاصل کریں، برسوں لگیں گے کر لیں، لیکن جن کی عمر میں گنجائش نہیں ہے یا جن کے مشاغل اور مصروفیات اب اس کی اجازت نہیں دیتے تو وہ صحبت کے ذریعے علم حاصل کریں۔ آئے گا، بہت سے لوگوں کو صحیح علم، صحیح عمل ہو رہا ہے، صحیح علم آ رہا ہے، صحیح عمل ہو رہا ہے، عالم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، عالم ہونا اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے ضروری نہیں بنایا۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو عالم بننے کا پابند بناتا تو اس دنیا کا نظام ہی معطل ہو جاتا اور سب کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ اس لیے یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے نظام، یہ بنایا ہے کہ بقدر ضرورت علماء ہر جگہ رہا کریں، بس یہ نظام بنایا ہے۔ باقی ہر شخص کو عالم بننے کا حکم نہیں دیا، ہر شخص کو علم صحیح حاصل کر کے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جتنا عمل کرنا ہے اس کا علم صحیح اس کو حاصل ہونا ہے، یہ ہوگا۔ تو اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو 40 نصیحتیں فرمائی ہیں، باہر خانقاہ کے لگا ہوا بھی ہے چارٹ، وہ بہت جامع نصیحت ہے۔ اس کا پہلا نمبر یہی ہے، ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرے، خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پاچھ کر۔ دونوں رستے ہیں۔ صحابہ نے کس طرح علم حاصل کیا؟ کتابیں پڑھ کے، مدرسوں میں شریک ہو کر، کسی جامعہ سے سند حاصل کر کے تو نہیں ہے صحابہ کا علم۔ صحابہ نے نبی کی صحبت میں رہ کر علم صحیح حاصل کر لیا، سب کو علم صحیح حاصل تھا اور سب کا عمل صحیح تھا اور سب کا عمل مقبول ہوا، اس واسطے کہ علم صحیح کی بنیاد پر ہوا۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ درس و تدریس تو بعد کی ضرورتیں ہیں، تب تک تو ضرورت نہیں تھی اس کی، مگر علم کی ان کو بھی ضرورت تھی۔ آج کل لوگ علم کی اور علماء کی اہمیت تو نہیں سمجھتے، عمل کی اہمیت سمجھتے، عمل کرنا چاہیے، وہ عمل بھی وہی جو پسند آ جائے، جس عمل کی چاہے کتنی بھی اہمیت ہو اور خود کو پسند نہیں ہے تو اس عمل کی طرف ان کو دھیان نہیں ہوتا کہ جالی کی ٹوپی والے کو صحیح کر دو، صحیح بیٹھ جاؤ، ادھر دیکھو، جتنی دیر سے مجلس ہو رہی ہے اتنی دیر سے تم ناخن کھجا رہے ہو، بس خالی پیروں کو کھجا رہے ہو، ماشاءاللہ داڑھی واڑی بھی ہو، چھوٹے بچے تو نہیں ہو، آئے کاہے کے لیے سننے کے لیے سنو بھائی، ادھر آ جاؤ حافظ صاحب، غور سے سنا کرو، توجہ دھیان سے، جو بات دھیان سے سنی جاتی ہے وہی دل میں بیٹھتی ہے، اسی پہ عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ فرمایا جس شخص کے دل میں باوجود دعوائے دین کے، دین اور اہل دین کی وقعت نہ ہو،
اس کے ساتھ عرفی خوش اخلاقی برتنے کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے اس کا دین اور بگڑتا ہے۔ یعنی جو آدمی یہ کہتا ہو کہ میں دیندار ہوں، مجھے دین سب معلوم ہے، دین کی اہمیت جانتا، ایسا دعویٰ کرتا ہو اور طرز عمل سے نظر آتا ہو کہ نہ دین کی قدر ہے نہ دینداروں کی قدر ہے، تو پھر سمجھ لو کہ یہ آدمی دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس سے حضرت فرما رہے کہ اس سے عرفی خوش اخلاقی، یعنی اس کے ظاہری دعووں کی بنیاد پر اس کو بہت زیادہ اہمیت دینا، یہ اس کو نقصان پہنچائے گا، کیونکہ وہ اسی غلط خیال میں پکا ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بادشاہ کی ایک رشتہ دار خاتون تھی، بڑی تیز مزاج تھی۔ اس خاتون سے کسی نے یہ کہا کہ مولانا اسماعیل شہید بیوی کی صحنک کو منع کرتے ہیں، اس نام سے ایک رسم ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیوی کہہ کر ان کی صحنک کے نام سے ایک رسم چلتی تھی۔ تو مولانا تو بہت ہی موحد اور اس میں بھی تشدد تھا، تو وہ منع کرے ہوں گے، تو اس کو اطلاع کی کہ مولانا اس کو منع کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ، تو لوگوں نے واعظ کا بہانہ کر کے بلایا کہ آپ کو فلاں کے گھر میں بیان کرنا ہے، تو چلے گئے۔ انہیں بالکل خبر نہ تھی، بالکل خالی اس ذہن تھے۔ آنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس خاتون نے ان سے پوچھا کہ آپ بیوی کی صحنک کو منع کرتے ہیں؟ انہوں نے اس خاتون کو سلام کیا، رواج جیسا تھا ویسا سلام کیا کہ اماں سلام۔ انہوں نے کہا کہ تم منع کرتے ہو؟ فرمایا کہ اسماعیل کی کیا مجال ہے جو بیوی کی صحنک کو منع کرے، بیوی کے ابا جان خود منع کرتے ہیں۔ کہا یہ کیسے؟ تو آپ نے پھر حدیث پڑھی اور اس پر تشریح کی بہت تفصیل سے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ پڑھ کر اس کی تشریح کی، تفصیل سے بیان کیا۔ جب اس نے سنا تو وہ خود بھی توبہ کی اور کہا کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ بیوی کے ابا منع کرتے ہیں، ہم تو انہی کی خوشی کے لیے کیا کرتے تھے، جب وہ ناراض ہیں تو ہم کیوں کریں، اس لیے چھوڑ دیا، ختم کر دیا اس کو۔ بعض مرتبہ رواج کے اثر سے بعض چیزیں اہل علم کے ہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ حضرات مخلص تھے۔ جیسے اس شاہی خاندان کی خاتون کو پتہ چلا کہ یہ تو سنت نہیں ہے، تو چھوڑ دیا، توبہ کر لی، کرتی تھی اخلاص سے۔ ایسے ہی حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی بیوی کی صحنک کی رسم ہوتی تھی، اس کے خاص آداب تھے۔ وہ یہ کہ کھانے والے دو خصم نہ ہوں، کوئی مرد نہ دیکھے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی رسمیں تھیں۔ ایک مرتبہ جب شاہ عبد القادر کے یہاں بیوی کی صحنک ہو رہی تھی تو مولانا اسماعیل شہید پہنچ گئے، تو مولانا نے منع فرمایا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اسماعیل یہ تو ایصال ثواب ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ پھر اس آیت کے کیا معنی ہے؟ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔ تو جو پابندیاں تم نے اس میں لگا رکھی ہیں یہی مشرکین نے بھی لگا رکھی تھیں، خدا کے نام پر کچھ چیزیں گوشت اور غلہ وغیرہ رکھتے تھے اور اس کے لیے مخصوص لوگوں ہی کو کھانے کی اجازت ہوتی تھی، سب نہیں کھا سکتے۔ تو یہ آیت پڑھ کر پوچھا کہ وہ جو تمہاری رسم ہے اور وہ مشرکوں کی رسم میں کیا فرق ہے؟ شاہ صاحب نے سنتے ہی فرمایا کہ واقعی درست ہے، ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، اور پھر گھر میں سب کو منع کر دیا کہ آئندہ خبردار ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو اصلاح کہتے ہیں کہ بھئی صحیح علم ہو جائے تو عمل بھی صحیح ہو جانا چاہیے۔ علم صحیح ہونے کے باوجود غلط کاموں کو جاری رکھنا یہ مخلصین کا طریقہ نہیں۔
مولانا شیخ محمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرے گھر میں چینٹیاں بہت کثرت سے پھیل گئے، مکوڑے، چیونٹے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ سب کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں، تو ایک سوراخ میں سے آ رہے تھے۔ تو ایک کاغذ پر یہ آیت لکھی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اور وہ اس کے سوراخ کے کنارے پہ رکھ دیا۔ بس سب وہیں سوراخ میں سمٹ کر رہ گئے اور کوئی پھر باہر نہیں نکلا۔ تو حضرت تھانوی نے یہ سنا کر فرمایا کہ بس عملیات اسی طرح شروع ہوئے کہ جو آیت جس موقع کے مناسب ہوئی وہ پڑھنے کو بتا دی یا لکھ کر دے دی، بس اس سے اثر ہو گیا، تو بعد میں لوگوں نے اس کو جو ہے پیشہ بنا لیا۔ یہ اخلاق کی کمال کی بات ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب میں مولانا گنگوہی کے پاس جاتا تھا اور وہ اخیر میں نابینا ہو گئے تھے، تو چپکے سے بیٹھ نہیں جاتا تھا، بلکہ جب بھی گیا آواز سے یہ کہہ دیا کہ اشرف علی آیا ہے، اور جب چلنے لگا تو کہہ دیا کہ اشرف علی رخصت چاہتا ہے۔ ویسے ہی چپکے جا کے بیٹھنے میں تجسس کے مشابہ ہے۔ تشبہ بالمتجسس بھی تجسس ہے۔ آنے جانے کی اطلاع سے یہ فائدہ تھا کہ شاید کوئی بات میرے سامنے نہ فرمانا چاہیں اور فرما دیں، کیونکہ انہیں پتہ نہ ہو کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اطلاع کر دیتے تھے کہ میں آیا ہوں، تاکہ اگر کوئی بات میرے سامنے حضرت نہ فرمانا چاہیں۔ اب کیسا ہوتا ہے، اب تو آنکھ والے ہوں یا بے آنکھ، مختلف طریقوں سے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور تجسسات کرتے رہتے ہیں، معلومات کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، ایسے۔ اور یہ حضرات کی تہذیب و خلق کا یہ عالم تھا کہ جا کے اطلاع کر دی کہ میں آیا ہوں، تاکہ حضرت کو علم میں رہے کہ کون کون یہاں بیٹھا ہے، تاکہ کوئی بات نہ، اپنے حد تک تو کر لی احتیاط کہ میری وجہ سے تو تکلیف نہ ہو۔ یہ فرمایا کہ جب مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی یہاں آنے لگے، یعنی جو بعد میں مفتی اعظم پاکستان اور مفسر قرآن معارف القرآن کے مصنف، وہ وطناً دیوبندی تھے اور دارالعلوم ہی میں پڑھاتے تھے۔ جب مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی یہاں آنے لگے تھانہ بھون، تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ درسیات چھوڑ کر، پڑھنے پڑھانے کا کام چھوڑ کر کہاں ٹائم خراب کرنے جاتے ہو؟ میں نے یہ سن کر ان سے پوچھا کہ بھائی تم سچ سچ بتانا کہ یہاں آ کر تمہارے علوم ظاہریہ میں بھی کچھ اضافہ ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت کچھ ہوا۔ تو میں نے کہا کہ بس اس معترض کا یہی جواب ہے۔ فرمایا کہ خدا کے سوا کسی پر کیوں نظر رکھی جائے؟ غیر اللہ پر نظر نہ رکھنے ہی کے لیے تو فرمایا گیا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ صادق تاجر، سچ بول کر کاروبار کرنے والا، قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور یہ بھی آیا ہے کہ دغاباز فریبی تاجر کا حشر فجار کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ واقعہ ہے کہ تجارت میں دنیاوی فروغ بھی صدق ہی سے ہوتا ہے، گو شروع میں کچھ تکلیف اٹھانا پڑے مگر بعد میں بہت برکت ہوتی ہے۔ چنانچہ کانپور میں ایک بانس والے تھے، ان کے پاس جو شخص بانس لینے آتا تو وہ کہہ دیتا کہ یہ بانس اتنے دن رہے گا۔ یہ سن کر سب چھوڑ کر چلے جاتے۔ دوسری جگہ جب پہنچتے تو وہ دکاندار بڑی تعریف کرتے، لوگ انہی کی دکانوں سے خریدتے۔ لوگوں نے ان سے کہا بھی کہ بھائی یہ کام ایسے نہیں چلتا۔ اس نے جواب دیا کہ فروخت ہوں یا نہ ہوں میں تو سچ ہی بولوں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب دوسروں کے بانس جلدی خراب ہونے لگے، اب رجوع ان کی طرف ہوئی، کیونکہ یہ جو کہہ دیتے بانس ویسا ہی نکلتا۔ سب کی دکانیں پھیکی پڑ گئیں۔ بس شروع میں تھوڑی سی دقت پڑی، جب لوگوں کو اطمینان کامل ہو جاتا ہے تو پھر یہ دقت بھی رفع ہو جاتی ہے۔
ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک شخص اس قدر وہمی ہے کہ ظہر کا وضو 12 بجے سے شروع کرتا ہے اور سارے مسجد کے لوٹوں سے کرتا ہے، غسل صبح سے ظہر تک کرتا ہے، اور جسم کو ٹٹول کر دیکھتا ہے کہ کوئی بال خشک تو نہیں رہ گیا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ دماغ کی خشکی ہے، قوت متخیلہ میں فساد یعنی ذہنی مرض ہو جاتا ہے، تدبیر اس کی یہی ہے کہ اس کے مقتضا پر عمل نہ کرے، یعنی جو کرنے کو جی چاہ رہا ہے وہ نہ کرے۔ فرمایا کہ جب اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو میرے ہوش بجا نہیں رہتے، ایک قسم کا وجد ہوتا ہے، اور علماء قشر کے ذکر سے ایسا نہیں ہوتا، یعنی جو خشک علماء ہیں ان کے تذکرے سے ایسا اثر نہیں ہوتا، لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کے تذکرے سے بہت اثر ہوتا ہے۔ مولانا عبدالباری ندوی رحمہ اللہ بڑے عالم دین تھے، لکھنؤ ہی کے رہنے والے تھے، حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ میں تھے، ریٹائرڈ ہو کر واپس گئے۔ اپنے دوست مولانا عبدالماجد دریابادی دونوں مل کے ایک ساتھ حضرت مدنی سے بیعت ہونے گئے تھے۔ حضرت مدنی نے مصروفیات کا عذر کر کے انہیں حضرت تھانوی سے لے جا کے بیعت کروا دیا تھا۔ اخیر عمر میں ان حضرات نے سلوک طے کیا اور بہت ذوق شوق سے طے کیا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک کیفیت ارادہ ٹوٹنا، کوئی بھی دنیاوی کام کا ارادہ بھی نہیں رہتا، دینی ارادہ بھی قائم نہیں رہتا، اس سلسلے میں حضرت سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت دنیاوی ارادے بھی اکثر ٹوٹتے رہتے ہیں، اور دینی تو مشکل ہی سے کوئی پورا ہوتا ہے۔ 5 وقت کی الٹی سیدھی نماز کے علاوہ جماعت و تہجد تک کا التزام نہیں ہے، برسوں سے یہی حال ہے، اب بالکل ہمت نہیں ہے، اور یاس غالب رہتا ہے، یعنی مایوسی غالب رہتی ہے۔ 2-2.5 سال سے یہاں حاضری اور کم از کم 2 مہینے قیام کا ارادہ کر رہا اور توڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اب اس کے اظہار سے بھی شرم آتی تھی۔ اس مرتبہ عزم کیا کہ گھر نہ جاؤں گا اور حیدرآباد سے سیدھا حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ایک عریضے میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا، لیکن گھر سے ہمشیرہ کی علالت کی اطلاع پہنچی، پہلے وہاں جانا پڑا۔ 2 مہینے کے ارادے کو 40 یوم سے بدلا۔ یہاں حاضر ہوتے اتنی تاخیر ہوئی کہ 40 دن جا کے مہینہ رکھا، اب اس مہینے کے پورے ہونے میں بھی رکھنے پڑ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے، اکثر امور میں مجھے یہی پیش آتا رہتا ہے۔ خارجی اسباب و موانع بھی اس کا باعث ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر خود اپنی صحت کی خرابی، جس کا سلسلہ اب کم و بیش 1 سال سے جاری ہے۔ یہ حالت انہوں نے حضرت کو اپنی بتائی۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی حکیم و رحیم ہے، بندوں کی مصلحت کو ان سے زیادہ کون جان سکتا ہے۔ زیادہ عمل کی توفیق سے دیگر غوائل کا اندیشہ ہو سکتا تھا، مثلاً عجب کا۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ کے تصرف و قدرت اور اپنے عجز و عبدیت کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اذکار و اشغال کی کثرت اور تمام فضائل عمل کی بڑی غایت مشاہدہ حق و استحضار ہے۔ الحمدللہ کہ وہ اس طرح بھی آپ کو حاصل ہے۔ کوتاہی کا احساس رہے تو بعد و راندگی نہیں ہوتی۔ راندگی یعنی دربار سے لوٹا دینا، یہ نہیں ہوتا، بہت دوری۔ کوتاہی کا احساس رہے تو بعد و راندگی نہیں ہوتی، راندگی کی علامت تو غفلت ہے۔ پھر مولانا نے عرض کیا کہ خصوصیت کے ساتھ دینی امور میں ارادوں کے اس ٹوٹتے رہنے سے کبھی کبھی اپنی راندگی کا خیال آتا ہے، یعنی کہیں میں محروم نہ کر دیا جاؤں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ خیال صحیح نہیں، بعد اور راندگی کی تو علامت غفلت و بے پرواہی ہے، جیسا کہ اس قسم کے لوگوں میں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، نہ کہ کوتاہیوں کا احساس اور صدمہ اور قلق جیسے آپ کو ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ ارادوں کی اس بے بسی سے بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ ارادہ ہی نہ کروں، لیکن اس پر بھی قدرت نہیں۔
فرمایا ارادہ و نیت کا اجر تو بہرحال حاصل ہوتا ہے، اس کو مفت میں کیوں ضائع کرتے ہو؟ البتہ عمل کی کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن استغفار کے بعد پھر کام میں لگ جانا چاہیے۔ ہر وقت کوتاہیوں کا مراقبہ بھی مضر ہے، مایوسی و پست ہمتی پیدا ہوتی ہے، عام طور سے کہنے کی بات نہیں۔ حضرت شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ توبہ و استغفار کے بعد معاصی کا ظہور قبول توبہ کی علامت ہے۔ یہ عوام کے سمجھنے کی بات تو نہیں، لیکن بتا رہا ہوں، خاص کر اس زمانے میں رجا کا غلبہ ہی مفید ہے۔ میں تو لوگوں کو احیاء علوم میں کتاب الخوف پڑھنے سے بھی منع کرتا ہوں۔ عرض کیا کہ نماز وغیرہ کی جو کچھ توفیق میسر ہوتی ہے اس میں بھی نہ جی لگتا ہے نہ خشوع پیدا ہوتا ہے۔ بار بار اس کی نیت و کوشش کرتا ہوں اور ناکام رہتا ہوں۔ فرمایا جی لگنا مطلوب نہیں ہے بلکہ لگانا مطلوب۔ اس پر بھی نہ لگنا مجاہدہ و مشقت کے اجر کو زائد کرنا ہے۔ خشوع کو مثال سے یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص کو نہایت عمدہ کلام مجید یاد ہے اور دوسرے کو کچا ہے۔ اس دوسرے کو نسبتاً سوچ سوچ کر اور ذرا توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ بس خشوع مطلوب اس درجے کی توجہ ہے، باقی وساوس و خطرات کا سرے سے نہ آنا یہ صرف استغراق میں ہوتا ہے، جو حال ہے نہ کہ کمال۔ بہرحال ایک خاص شان حضرت تھی کہ طالبین صادقین کو مایوس ہونے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کی ہمت میں اور اضافہ کرتے تھے اور بڑھا دیتے، اور یہ علم کی روشنی میں فرماتے تھے۔ ایسے ہی باتیں نہیں کہ چلو مروت میں کہی جا رہی ہیں، علم کی روشنی میں یہ بات۔ اسی لیے باخبر اور ذی علم مشائخ کی صحبت آدمی کو بہت جلدی صراط مستقیم پر جمع دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور جن کو میسر ہے انہیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔